بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. حاضرین مجلس کے مرحومین، خاص طور پر مرحوم مغفور حق نواز ناظم حیدری، رباب نواز خان، ظفر عباس حیدری، رانا ظفر عباس خان، رانا شناور علی، گلشن زہران، دلیپ زہرا، احمد علی خان کھوسا اور آپ سب حاضرین کے مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حاجات کی برابری، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، بے اولادوں کی اولاد، مسافروں کو منزل، پاکستان میں امن و امان، بھائی چارگی کے لیے اور بھائی شہزاد کے اولاد صالح کے لیے بآواز بلندتر صلوات پڑھیں گے. سورہ مبارکہ غافر کی 60ویں آیت ہے اور موسم کی انتہائی تحبس اور تحبیس کے باوجود اور انتہائی حبس کی کیفیت کے باوجود آپ سب کی تازگی، آپ سب کی آمادگی، آپ سب کا سننے کی نیت سے بیٹھنا، اور بدن کو گرمی لگ رہی ہوگی مگر دل بہت ٹھنڈا ہے، اور چہرے کی بشاشت اور قلب کا اطمینان مجھے آمادہ کر رہا ہے کہ میں مجلس پوری پڑھوں.
اور اس کیفیت میں ثواب تو مجلس میں بیٹھنے کا طے ہے ثواب مجلس میں بیٹھنے کا، مگر ثواب دگنا اور دوہرا ہو جائے گا کہ جب تکلیف کے ساتھ بیٹھے ہوں۔ اچھا، میرے بھائی شہزاد نے اور ان کے دیگر ہم زلفوں نے جو انتظام تو کم نہیں کیا ہے، پنکھے بھی مناسب تعداد میں ہیں، اور مگر کیا کریں کہ گرمی ہے۔ اب یہ ٹینٹ اگر نہیں لگاتے تو دھوپ اندر آتی، تو کوشش تو انہوں نے کی ہے اپنی دانست میں کہ کام صحیح رکھیں، مگر اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو بتا ضرور دیجیے گا، مشورہ کوئی اچھا ہو تو دے دیجیے گا، تاکہ کل میں تو شاید نہیں رہوں گا، لیکن شاید جو بھی ہو ان کے لیے اچھا ہو۔ ایام زینبیہ ہیں، ایام سجادیاں ہیں، ایام ان ہستیوں کے ہیں جنہوں نے اپنے عمل سے اللہ سمجھا ہے، جنہوں نے اپنے عمل سے بتایا ہے کہ اللہ ہے۔ تقریریں تو بہت لوگ کرتے ہیں، کتابیں تو بہت سے دانشوروں نے لکھی، مگر جنہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی ہو انہی سے پوچھا جائے اللہ پہ تمہیں یقین کتنا ہے؟ شاید وہی کہ جس نے بہترین کتاب عقیدہ توحید پر لکھی ہو، وہی میدان میں بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہو، وہی میدان سے بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہو، اور وہی اللہ کے نام پہ خرچ کرنے میں سب سے زیادہ بخیل نظر آ رہا ہو، اور کردار کا کمزور نظر آ رہا ہو۔ تو تقریر سے اللہ سمجھانا تو نسبتاً آسان ہے، لیکن عمل سے اللہ سمجھانے والے کو حسین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ علامہ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کبھی غور کیا کہ حسین کے نام پہ اتنا مجمع کیوں جمع ہوتا ہے؟ دنیا میں شاید ہی کوئی شخصیت ہو جس کے نام پہ اور کارڈ بھی چھاپنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاتھ پیر بھی جوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں صرف ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ دنیا لوگ جمع کرتے ہیں روڈوں پر، مگر التماس کر کے، فریادیں کر کے، گزارشیں کر کے کہ کل ریلی میں آ جانا، مگر ہمیں حسین کے نام پر جمع کرنے کے لیے کوئی دعوت نہیں دینی پڑتی، بس ایک عمومی اعلان ہو جائے، ایک اشتہار لگ جائے، اطلاع ہو جائے کہ مجلس فلاں جگہ پر ہے اور فلاں مجلس پڑھے گا، تو لوگ جگہ چھوٹی پڑ جاتی ہے، لوگ اتنے شوق سے آ رہے ہوتے ہیں اور وضو کر کے آ رہے ہوتے ہیں۔ اور عزیزو ایک جملہ اور ہدیہ کروں گا، ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، یعنی مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس کی غرض نہیں ہے کہ میری جوتی خراب ہوگی یا گم ہوگی یا فرض کریں کوئی ادھر سے ادھر ہو جائے گی، ہوتا ہے اتنے رش میں، اس سے کوئی غرض نہیں، ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں۔ وادی مقدس ہے اور وادی مقدس میں جوتیاں اتار کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا تھا فخلا نالیک، اے موسیٰ جوتیاں اتار دو، یہ وادی مقدس ہے، تو بس جو وادی مقدس ہو وہاں جوتیاں اتارنی ہے۔ قاعدہ قرآن نے دے دیا، قرآن نے قاعدہ دے دیا کہ وادی مقدس ہے جوتیاں اتار دو، تو بس جو بھی وادی مقدس ہوگی وہاں جوتی اتارنی ہوگی۔ اور جب سرکار معراج پر تشریف لے گئے تو جوتیوں سمیت گئے، تو جب قاب قوسین و ادنیٰ پر پہنچے تو سوچا کہ کسی سے جوتیاں اتروائیں تھی میں بھی اتار دوں، تو فوراً اللہ کی آواز آئی میرے نبی جوتیوں کے ساتھ آؤ۔ سرکار کی جوتیاں پوری دنیا سے افضل ہیں، اس لیے کہ حضرت جہاں کھڑے تھے وہ سب سے اونچی جگہ تھی، اور جو سب سے اونچی جگہ جوتیوں کے ساتھ کھڑا ہو تو ساری نیچے ہے نا چیزیں، تو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جو نبی کی جوتیوں کی برابری کرے۔ دقت چاہوں گا ہم سب مجلس میں بھی جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں نا۔ ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، مولا علی نے جوتیوں کا نام رکھا ہے، علی نے جوتیوں کا نام رکھا ہے دنیا۔ ہم اپنی دنیا چھوڑ کر امام بارگاہ میں آتے ہیں۔ صلوات
امام بارگاہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، جو وادی مقدس ہے اس میں جوتیاں اتار کر جانا ہے، اور جوتیاں یعنی دنیا۔ علی نے جتنا دنیا کو ذلیل کیا ہے شاید ہی کسی کو ذلیل کیا ہو۔ جی جوتیوں میں بند لگا رہے ہیں، ٹانکا لگا رہے ہیں، پھٹ گئی ایک جگہ سے اپنی نالین میں۔ ابن عباس نے پوچھا مولا شام کے حاکم کو کچھ مہینے اور رہنے دیجئے، گورنری سے ہٹا دیا تھا نا حضرت نے، تو حضرت نے جب نامہ لکھ دیا کہ جی میں تمہیں معزول کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو نہیں آپ کے کہنے پہ ہٹتا، میں تو علی کے حکم پہ نہیں ہٹوں گا۔ تو تناؤ شروع ہوا، پھر جنگ صفین ہوئی۔ تو ابن عباس نے کہا مولا کچھ دن کے لیے رہنے دیجئے، جب آپ مضبوط ہو جائیں، حکومت آپ کی مضبوط ہو جائے، پھر ہٹا دیجئے گا۔ جی تو مقصد تو اچھا تھا، مگر علی کے نزدیک وسیلہ اچھا نہیں تھا۔ مقصد اچھا ہو تو، ہدف اچھا ہو تو وسیلہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ جی ایک شخص آ گیا مکے کے اندر، اس نے یہ سنا تھا کہ مکے میں پیاز نہیں مل رہی، لوگ پیاز ڈھونڈ رہے ہیں، پیاز نہیں مل رہی۔ تو تاجر تھا، اس نے پیاز اونٹوں پہ لادی اور مکے میں لے کر آ گیا، اور جب پیاز بیچنے کے لیے اس نے اپنی دکان لگائی تو دیکھا کہ جی یہاں تو پہلے ہی بہت سی دکانیں پیاز کی لگی ہیں۔ کہا سب سے زیادہ پیاز ہے اس شہر کے اندر، تمہاری تو یہ پیاز بکے گی نہیں، اصلی پیسے بھی واپس نہیں مل رہے تھے۔ تو یہ رہنے والا تھا اکے کا، تو چلا گیا مسجد میں اور ایک شخصیت سے کہا کہ حضور میں تو برباد ہو گیا، میرا تو سارا پیسہ ضائع جائے گا، میں نے اتنی پیاز خرید لی، مجھے پتا چلا تھا کہ مکے میں پیاز نہیں مل رہی تو میں پیاز ہی لے کر آ گیا، اور یہاں تو پہلے ہی پیاز بہت ہے۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تمہیں نقصان میں نہیں جانے دیں گے، مسلمان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا قال سمعت قال رسول اللہ، میں نے سنا رسول اللہ فرما رہے تھے من اکلا بصل اکتا فی مکہ وجبت لہ الجنہ، جس نے اکے کی پیاز مکے میں کھائی اس پہ جنت واجب ہے۔ آپ یقین جانیے کہ سارا شہر اس کی دکان پہ ٹوٹ گیا اور بڑی مہنگی پیاز اس نے بیچ دی، اور بڑے شکریہ کے لیے آیا حضور آپ نے تو کرم کر دیا، میری پیاز ساری بک گئی۔ تو ایک صاحب نے کہا جی حضور آپ نے اکیلے نے سنی نبی سے یہ حدیث، ہم نے تو نہیں سنی۔ کہنے لگے حدیث ہے ہی نہیں ہے، نبی نے فرمایا ہی نہیں ہے کہ میں مکے کی پیاز جو اکے کی پیاز جو مکے میں کھائے، تو نبی نے تو نہیں کہا۔ تو کہا آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کہنے لگے مسلمان کا نقصان بچانا بھی تو نبی کا ہدف ہے، ایک مسلمان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے مقصد بہت اچھا ہے مگر وسیلہ اچھا نہیں ہے۔ ہدف پاک ہو تو وسیلہ بھی پاک ہو۔ بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو ایک جملہ کہوں، جو اللہ تک جانا چاہتے ہیں انہیں پاکوں کا وسیلہ بنانا پڑے گا۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کون کس کو وسیلہ مانتا ہے، مجھے تو اس سے غرض ہے کہ جسے آپ وسیلہ مانتے ہیں وہ سارے وسیلوں سے بڑا وسیلہ۔ انتہائی کم ترین بات یا انتہائی مختصر ترین بات کم سے کم یہی ہے۔ میں آیا کبیر والا میں مثال دے رہا ہوں، میں نے شہزاد صاحب سے کہا، سہیل بھائی سے کہا کہ حضور مجھے کل صبح کراچی مجلس پڑھنی ہے اور کل دوپہر کو پھر مجھے کبیر والا میں مثال ہے مجلس پڑھنی ہے، اور جا کر واپس بھی آنا ہے، کچھ کیجئے تاکہ وہاں بھی پڑھ لوں مجلس اور یہاں بھی پڑھ لوں۔ ابھی ہم نے امام بارگاہ میں مجلس میں اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ ہمیں کوئی مدد کرے، ہم وہاں بھی جائیں اور یہاں بھی واپس آ کے پڑھ لیں۔ تو ابھی بیٹھے تھے کہ کچھ لوگ آئے، کہنے لگے حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے لیے سواری لے کر آئیں جو آپ کو کراچی لے جائے واپس بھی لے آئے، اور آپ وہاں بھی پڑھ لیں، مجلس پڑھ لیں اور یہاں بھی پڑھ لیں۔ ہم نے کہا وہ کہاں ہے سواری، وہ کہاں ہے ذریعہ جس پر ہم جائیں گے؟ تو ایک لمبے لمبے کانوں والا جانور انہوں نے ہمارے حوالے کیا۔ کہنے لگے بھائی ممبر پہ بیٹھا ہوں نا تو مجھے لفظ تو بولنے ہیں نا کوئی، تو ممبر کی زبان بھی اپنی ہوتی ہے، تو وہ لمبے کانوں والا جانور دیا اور کہا اس پہ چلے جائیے۔ اب ہم نے ان کے منہ کو دیکھا، ان کے چہرے کو دیکھا اور اس سواری کو دیکھا، تو سوچنے لگا کہ ان کو اتنی تو سمجھ ہے کہ سواری چاہیے، مگر یہ سمجھ نہیں ہے کہ کون سی سواری کہاں کے لیے چاہیے۔ مگر کیا کریں، محبت تو محبت ہے، کسی کی محبت کو تو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ تو ہم نے رکھ لی وہ سواری۔ کچھ دیر کے بعد پھر دروازہ بجا اور پھر ایک اور صاحب آئے چند لوگوں کے ساتھ، کہنے لگے جی ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی سواری لے کر آئے۔ ہم نے کہا جی کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک ہمیں موٹر سائیکل کہ یہ اس میں چلے جائیے۔ اب ہم نے سوچا کہ یہ بھی بہرحال کچھ بہتر تو ہیں،
مگر ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ مجھے جانا کہاں ہے اور یہ سواری مجھے وہاں سے یہاں لا نہیں سکتی، مگر کیا کریں، ہم نے وہ سواری بھی اس لیے رکھ لی کہ محبت کہیں بدنام نہ ہو جائے۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور صاحب آئے، وہ ٹرین کا ٹکٹ لے آئے، ہم نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا، وہ ٹکٹ بھی رکھ لیا، ویسے بھی مولوی ہوں سب رکھوں گا ہی۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ سب کی برائیاں تو کرتے ہیں، اپنے قبیلے کی بھی تو کچھ کہا کریں، تو ہم نے کہا جی سب چیزیں رکھ لو، جیبیں بھی ویسے ہماری زیادہ ہوتی ہیں جی، مولویوں کی جیبیں بھی ماشاءاللہ 2 ادھر 4 اندر، تو فقیروں کی جیبیں زیادہ ہوتی ہیں۔ خدا کے بعد صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ جی 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 حالات بڑے خراب ہیں، جب میں مولوی کی بات کروں گا، مولوی تو مولوی ہے، وہ مولوی ہے میرا، توجہ ہے۔ اچھا میں اپنی برائی کر رہا ہوں، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ تھوڑا سا توجہ بڑھائیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے جو ہے وہ ایک اور سواری کی ہمیں ٹکٹ دے دیا، مگر وہ سواری تھی جہاز کی سواری، جہاز کا ٹکٹ دے دیا۔ اب ہمارے پاس وسیلے تو بہت ہیں، مگر صاحب آنے عقل سے سوال ہے کہ میں کون سے وسیلے کو اختیار کروں جو مجھے وہاں لے جائے، واپس لے آئے، وہاں بھی مجلس پڑھ لوں، یہاں بھی مجلس پڑھ لوں۔ عزیزان گرامی، میں صاحبان عقل سے جواب لینے بات کہتا ہوں، میں وہ وسیلہ لوں گا جو تیز رفتار ہوگا، سرعت والا ہوگا، کہ یہاں سے جاؤں اور واپس آ جاؤں۔ بس یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ وسیلہ اسے بناؤ جو یہاں سے وہاں چلا جائے، بستر بھی گرم رہے، وضو کا پانی بھی بہتا نظر آ رہا ہو، زنجیر در بھی ہلتی نظر آ رہی ہو، اور وہ جائے بھی اور آ جائے بھی اور امت کے لیے سب کچھ لے کر بھی آ جائے، تو ایسا وسیلہ کہ جو ہمیں وہاں پہنچائے بھی اور واپس لے کر آئے۔ اور دیکھیے وسیلہ 2 طرفوں سے وابستہ وجود کو کہا جاتا ہے۔ مجھے اس چھت پر اگر جانا ہے تو ایک وسیلہ چاہیے جو یہاں سے بھی جڑا ہو اور وہاں سے بھی جڑا ہو، اور ایک طرف سے جڑے ہوئے کو وسیلہ نہیں کہتے، جس کا 2 طرف سے تعلق ہو۔ ہم انہیں وسیلہ مانیں گے جو یہاں سے بھی جڑے ہوئے ہوں اور عنوان بشریت رکھتے ہوں، اور وہاں سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور عنوان نورانیت رکھتے ہوں۔ یہ گھرانہ بشر ہے مگر خاکی بشر نہیں، نوری بشر۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے اب حضرات کی؟ تو اب وسیلہ وہ کہ جو یہاں سے بھی جڑا ہو اور وہاں سے بھی جڑا ہو۔ حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہیں کہ حشام ابن عبد الملک کو معلوم ہوا، گورنر مکہ کو، کہ حضرت جابر بھی طواف کر رہے ہیں۔ دور سے اسے نظر آیا کہ جی مجمع میں، مطاف میں جہاں طواف ہو رہا ہے وہاں کوئی ایسی ہستی ہے جس کا احترام بھی لوگ کر رہے ہیں، انہیں جگہ دے رہے ہیں، ان کے لیے احترام کر رہے ہیں کہ آپ آگے آ جائیے، جیسے عموماً ہوتا ہے۔ تو اسے پوچھا کون ہے؟ کہا جی حضرت جابر ہیں۔ بڑے خیال کرتا ہوا آگے بڑھا اور بالکل قریب آ کے طواف کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں گورنر ہوں، کوئی کام، کوئی حکم، کوئی بات مجھ سے کہنی ہو، کوئی کام مجھ سے لینا ہو تو مجھے بتائیں۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے اس کو دیکھا اور کعبے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ کے پاس آ کر بھی تجھ سے کیوں مانگوں گا؟ جی کہنے لگا اب یہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، مجھے معاف کیجئے گا، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا بولنے کے تیز ہوتے ہیں، اور تو فوراً کہنے لگا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا اگر میں نبی کے صحابی کی خدمت کروں گا، تو کوئی کام مجھے بتا دیجئے۔ یہ ذہن میں رہے کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں اور کس سے مانگا جا سکتا ہے، کس سے جڑا جا سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھ کر یہ روایت سنیے گا۔ کہنے لگا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی کام بتائیں۔ کہنے لگے آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ بھائی تھک کے نہیں سنیں گے اس روایت کو۔ کہنے لگے آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ فضائل پڑھ رہا ہوں، آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ تو کم سے کم جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتا دیا کہ جو آخرت میں کچھ دے سکتا ہو دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے۔ توجہ کر لی؟ کہنے لگے آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں آخرت میں تو کچھ نہیں دے سکتا۔ جی آخرت میں تو کچھ دے نہیں سکتا۔ تو حضرت جابر نے فرمایا تم آخرت میں کچھ دے نہیں سکتے، دنیا میں نے چھوڑ دی ہے، تو میں تم سے کیوں مانگوں؟
اب فیصلہ یہ ہو گیا کہ جو آخرت میں دے سکتا ہو اس سے دنیا میں مانگا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی پیغام تو تھا جو حسین نے دیا تھا، تم مجھے مارنے آئے ہو، آخرت تو میرے ہاتھ میں۔ جی، دنیا میں جتنے بھی مقدس ترین شخصیات کی آپ فہرست بنائیں، اسلامی تعلیمات میں، اسلامی ہسٹری میں، قرآن و حدیث میں، تمام تر مقدسات کا احترام رہے۔ سنی بھائیوں کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ اسلامی مسلمہ مسالک کے مقدسات کی توہین کرنا شرعاً ناجائز ہے۔ البتہ یہیں ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ پھر طے بھی بھائی ہمارے کریں گے کہ ان کے مقدسات کون ہیں۔ جی وہ بتائیں گے نا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی مجھے اندازہ ہے گرمی بہت ہے، مگر آپ تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیجئے۔ جی جب ہم نے یہ، ہمارے بزرگوں نے یہ قاعدہ طے کر دیا، اور میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں خبردار، مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ مگر بھائی بتائیں گے نا، میرے سنی بھائی بتائیں گے نا کہ ان کے مقدسات کون ہیں۔ ایک نعرہ لگتا ہے امیر فلاں زندہ باد، دوسرا اس کا مذمت میں بولتا ہے کہ نعرہ غلط لگا ہے۔ تو پہلے تم طے کرو کہ مقدس کون ہے۔ اس سے اللہ اکبر، بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صل علی، ہمیں طے کر کے بتا دو۔ ہم نے تو یہ طے کر رکھا ہے کہ مسئلہ اہل بیت سے پوچھیں گے، بے احترامی کسی کی نہیں کریں گے، پیروی ہم اہل بیت کی کریں گے۔ یہ موٹا سا روشن سا ہمارا عقیدہ ہے، بہت ہی واضح ہمارا پیغام ہے۔ میں مسجد میں نماز پڑھ کر جب فارغ ہوا، جماعت تھی، یہ پردہ ہٹاؤ بیٹا، پنکھا ہوا رک گئی، توجہ ہے حضرت کی، کہ جب ہم فارغ ہوئے نماز پڑھ کر تو مولانا نماز کے بعد مصافحہ کر رہے تھے اور لوگ ان سے مسئلہ پوچھ رہے تھے۔ تو وہاں میرے والد بھی تھے، مولانا کے ساتھ نماز میں تھے، تو وہ بھی وہاں تھے۔ اور مولانا کی عمر فرض کیجئے 40 سال ہے، میرے والد کی عمر مثلا 75 سال ہے۔ میں نے اپنے والد کو سلام کیا، ادب سے جھک کر ان سے دعائیں لیں، اور انہی کے برابر میں کھڑے ہوئے عالم دین سے مسئلہ پوچھا۔ وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے مولانا آپ نے بے ادبی کی ہے، احترام نہیں کیا۔ میں نے کہا جی کیا بے ادبی کی ہے؟ کہہ لیں آپ نے مسئلہ اپنے والد سے کیوں نہیں پوچھا؟ بڑے تو وہ تھے، ان کی عمر بھی بڑی ہے، ان کا قد بھی بڑا ہے، ان کی عمر بھی زیادہ ہے، آپ نے بڑے سے مسئلہ کیوں نہیں پوچھا؟ تو میں نے کہا جی بڑے میرے والد ہیں، ان کا میں نے احترام کیا، مگر مسئلہ تو عالم سے پوچھوں گا نا۔ یہ ہمارا 2 اور 2 4 کا فیصلہ ہے، ہم احترام سب کا کریں گے مگر مسئلہ اہل بیت سے پوچھیں گے۔ یہ بہت روشن ہمارے عقائد ہیں، اور بات طے ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے نا، میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ سے کوئی کہے کہ مجھے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، یا ہمیں کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کبھی کبھی آپ لوگ وسیلہ مانتے ہیں، وسیلہ شرک ہے، اللہ سے بات کریں، خود بات کریں اللہ سے، وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں آپ ذرا ایسے بندے سے کہا کریں کہ ذرا اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو، تم اس قابل بھی ہو کہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرو۔ بہت سارے لوگ اپنے قد سے اونچی بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنی حیثیت سے اونچی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر قرآن میں آیت ہے کہ اللہ بندے تیرے لیے کافی ہے، تو اسی قرآن کے اندر آیت ہے کہ اے میرے حبیب مجھ سے مضبوط مددگار مانگو۔ تو اسی قرآن کے اندر آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ فرما رہے کون ہے جو میری اللہ کی خاطر مدد کرے؟ کیوں نہیں کہہ رہے اللہ میری مدد کر، بلکہ کہہ رہے ہیں اللہ کی وجہ سے کوئی میری مدد کرے، یہی تو وسیلہ ہے۔ جب اللہ کی وجہ سے وہ ہماری مدد کر سکتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کی وجہ سے ہم اس سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ کتنی 2 اور 2 4 کی بات ہے۔ تو بغیر وسیلے کے اللہ نہیں چاہتا کہ میری امت، میرے
جو چاہنے والے ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ بغیر وسیلے کے مجھ تک آئیں۔ اب وہ اللہ جو وسیلے کے ساتھ ہم سے بات کر رہا ہے کہ وسیلے کے ساتھ آؤ، بہت دلائل ہیں، موضوع اس وقت یہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے مجھ سے بات کرو، اے میرے حبیب انہیں کہہ دو کہ یہ مجھ سے بات کریں، مجھے پکاریں۔ قال ربکم، تمہارے رب نے یہ کہہ دیا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا، اور جو میری عبادت سے تکبر کرے گا میں اسے ذلیل کر کے جہنم میں ڈالوں گا۔ اللہ عبادت نہ کرنے والوں کو متکبر کہتا ہے، اور تکبر مٹانے کا بہترین ذریعہ سجدہ ہے۔ تھک کر نہیں سنیں گے، سجدہ بہترین ذریعہ ہے اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ دینا، بہترین ذریعہ ہے تکبر مٹانے کے لیے۔ اگر مجھے مشق کرنی ہے کہ کیسے تکبر مٹایا جائے تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں تاکہ تکبر مٹے۔ میری سیدہ فرماتی ہیں اللہ نے سجدے کو صلوات دیا کریں گے، اللہ نے سجدے کو رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ غرور مٹایا جا سکے۔ جی مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا، اور اللہ کو پکارنا وسیلے کے ذریعے سے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں سلیقہ عطا کیا ہے مانگنے کا۔ کبیر والا کا منتخب اور منتصب مجمع ہے، اور دور سے بھی بعض احباب آئے ہوئے ہیں، اور مجمع بھی سنی شیعہ، ہم سب مجلس میں بیٹھے ہیں، اور یہ حسن ہے ذکر حسین کا، یہ کمال ہے اس گھرانے کا کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں، یہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہ پیار دینے کی جگہ ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو کالے کپڑے نہیں پہنتا وہ مجلس میں نہیں آ سکتا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف شیعہ ہی مجلس میں آ سکتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے بھائیوں کو اور عزیزوں کو احترام کرنا ہے ان کا، اور مل کر اس معاشرے میں رہنا ہے۔ ایک عالمی سازش منڈلا رہی ہے، انشاءاللہ فتنہ جلدی ختم ہونے والا ہے، اور مولا علی نے تو ویسے ہی فرما دیا کہ فتنے کی عمر لمبی نہیں ہوتی، فتنہ تو ویسے ہی جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ فتنہ ہے جو ختم ہونے والا ہے، اور اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ اہل سیاست جانتے ہیں، کچھ بولنے کی جرت رکھتے ہیں اور کچھ بولنے کی ہمت نہیں رکھتے، لیکن جانتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک عرب ملک کا سفیر بڑی ملاقاتیں کر رہا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے، سیاستدانوں سے، علماء سے، اداروں میں جا رہا ہے، تو بہرحال اس کے اثرات تو کچھ سامنے آئیں گے۔ اور ایک غیر مسلم صحافی نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے، باہر کے کسی ظاہراً مغربی ملک کا کوئی غیر مسلم صحافی ہے، اس نے ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ امارات اور سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کروانا چاہتے ہیں پاکستان کے ذریعے سے، پاکستان کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ اہل تشیع ہے۔ جی ایک غیر مسلم کا تجزیہ ہے، سب سے زیادہ جو رکاوٹ بنیں گے نا اسرائیل کو تسلیم کرنے میں وہ اہل تشیع ہیں، لہٰذا اہل تشیع کو اتنا دباؤ میں لے کر آؤ کہ وہ اپنی الجھنوں میں لگ جائیں، اور ادھر پھر تم چور دروازے سے پاس کروا لو، جی اسرائیل کو تسلیم کروا لو۔ تو یہ بھی ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے، سنی بھائیوں سے بھی مخاطب ہوں، سمجھو سیاست کو، شیطنت کو سمجھو، سیاست تو نہیں ہے یہ شیطنت ہے، اس شیطنت کو سمجھو کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ سنی سمجھدار ہے پاکستان کا، بہت ہوشیار ہے۔ یہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، اور بڑی عجیب بات کر دی، قومی مسئلہ تھا، عظمت صحابہ کی بات تھی، توہین کے خلاف ریلی تھی، تم شخصی مسئلے کو کہاں لے کر آ گئے، تم نے اپنا کیس ہی خراب کر لیا۔ تو بات ایک نظریاتی طور پر ہو، اور پھر مجھے تو بڑی تسلی رہی کہ کم سے کم میری گنتی ان میں شمار ہو گئی جو علی کے چاہنے والے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ جی اللہ کا کرم ہوا ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، مرنا تو سب کو ہے، اور مارنے والے سے زیادہ بچانے والا طاقتور ہے۔ یہ تو بات ہی نہیں ہے کوئی ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں، ویسے ہی ہم مصیبتیں ڈھونڈنے والے لوگ ہیں، ہم تو مصیبتوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں مصیبت ہے، اور جب مصیبت ہمیں ملتی ہے تو یا علی مدد کہہ کر اسے بھگانا بھی جانتے ہیں۔ مشکل کشا کو یاد کرنا،
تو پھر میں دوبارہ اپنے سنی بھائی جو مجلس میں بھی ہیں یا میری آواز اپنے گھروں میں سن رہے ہیں، میں اس محلے میں بسنے والے تمام سنی بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے، اور جو پریشانیاں ہیں، ان کی مشکلات ہیں، انہیں اللہ دور فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ بہت روشن ہوتا جا رہا ہے ماحول، بہتری آتی جا رہی ہے، سمجھداری بڑھتی جا رہی ہے، سازش کو جلدی سمجھ لیا ہے۔ اور آپ کے توسط سے ایک جملہ اور کہوں گا کہ اس سال جو چہلم آ رہا ہے نا، تو ہر شہر کا چہلم ایسے ہو جیسے کربلا میں مشی ہوتی ہے، کوئی بندہ گھر میں نہ رہے، اور ہر شہر کا چہلم ہر سال کے چہلم سے زیادہ بڑا ہو۔ پورے پاکستان والوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں، اور مظفر آباد والوں کو بھی پیغام دے رہا ہوں، کشمیر کے مظفر آباد کے اپنے دوستوں سے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بھرپور چہلم کا جلوس ہوگا۔ اچھا، جب ہم کہہ رہے ہیں نا چہلم کا جلوس بھرپور ہوگا، تو ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، ہم جتنے عزاداری سے سچے ہیں یہ ثابت کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہر اعتبار سے ہر کام بہتر ہوگا۔ اور وقت کی وسعت تو میرے پاس ہے، مگر موسم کی نامساعدگی مجھے آپ لوگوں کو دیکھ کر مجھے پریشانی ہے۔ توجہ ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی وسلم۔ بات تھوڑی سی دعا کے موضوع پہ کرنا چاہ رہا ہوں، دعا کے موضوع پہ تھوڑی سی بات۔ قال ربکم، تمہارے رب نے کہہ دیا کہ مجھے پکارو۔ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے بات کرنی ہے۔ اے میرے لوگو، اے میری مخلوق، اے میرے بندو، خبردار کسی اور کے دروازے پہ نہ جانا، تم سے غلطی بھی ہو جائے تو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میرے پاس آ جاؤ، مصلی بچھاؤ، میری سیدہ پہ درود بھیجو، میرے نبی پر درود بھیجو، اہل بیت مصطفیٰ پہ درود بھیجو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس سے بات کی جائے۔ نبی کا ایک فرمان، ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں، نبی کا فرمان، نحنو نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں۔ مولا نبی فرما رہے ہیں ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں۔ مولا علی نے اس قول کی تشریح کی، مولا نے فرمایا، جو سرکار نے فرمایا نا کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی لوگوں سے اپنی عقل کے مطابق بات نہیں کرتے۔ اگر سرکار نے اپنی عقل کے مطابق لوگوں سے بات کی ہوتی تو کوئی سمجھ ہی نہ پاتا۔ اتنا معیار، اتنا فہم، اتنی عقل بلند ہے کہ نبی اپنی عقل کے مطابق بولیں گے تو ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے کیا فرما رہے ہیں۔ سامنے والے کو دیکھ کر بات کرتے ہیں۔ دربار امام الرشید ہے، توجہ چاہوں گا، میرے مولا رضا کی کرسی برابر میں لگی ہے۔ ایک شخص نے آواز دے کر کہا، یا علی ابن رضا، آپ کا عقیدہ ہے کہ علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا، ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، نبی کا فرمان ہے۔ برابر سے آواز آئی امام الرشید کی، اے فرزند رسول، مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی کہ علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ میرے مولا رضا نے فرمایا، تمہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو ہم ایک اور حدیث سناتے ہیں جو اس حدیث کو سمجھائے۔ کہنے لگے، فرمائے۔ حضرت نے فرمایا، تم نے یہ حدیث تو سنی ہے نا کہ نبی نے فرمایا، یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر، یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے، تم سے نفرت کرنا کفر ہے۔ جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنتی ہے، جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخی ہے۔ علی کی وجہ لوگ جنت جائیں گے، علی کی وجہ سے لوگ دوزخ جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جیسے ہی میرے مولا نے یہ قول فرمان سنا کر قول سنا کے تشریح کی تو محفل برخاست ہو گئی اور سب قائل ہو گئے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں حضرت۔ حضرت ابا سلط ہروی نے، جو مولا کے نوکر ہیں، خادم ہیں، غلام ہیں، جن کا مزار مشہد میں ہے، انہوں نے مولا رضا کی جوتیوں کو سیدھا کیا۔ حضرت چلنے لگے تو جوتیاں ان کے سامنے رکھ کر سیدھا کیا۔ میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہوں گا، خاص طور پر پیسے والے مومنین سے، حیثیتوں والے لوگوں سے کہوں گا، جنہیں اللہ نے دولت بھی دی ہے، جنہیں اللہ نے کرسیاں دی ہیں، جنہیں اللہ نے منصب دی ہیں، ان سے بات کروں گا ایک جملہ۔
اس دروازے پر آپ کی کتنی ہی حیثیت ہو جائے، اس دروازے پہ جوتیاں سیدھا کرنے والے رہو۔ جی جی، نوکروں سے کام نہیں کرواؤ، ان کا کام نوکروں سے نہیں کرواؤ۔ ناراض ہو کے نہیں سنیے گا مجھے، آپ نے اپنے گھر میں مجلس کی، نیاز بھی نوکروں سے پکوائی، برتن بھی نوکروں سے لگوائے، کھانا بھی نوکروں سے کھلوایا، بعد میں برتن بھی نوکری دھو رہے ہیں، بعد میں فرش بھی نوکری اٹھا رہے ہیں، ٹینٹ بھی نوکری ہٹا رہے ہیں۔ تم نے کیا کیا؟ نوکر تو ڈبل فائدے میں۔ توجہ ہے، اسے تنخواہ بھی ملے گی، حسین کی مرضیاں بھی ملیں گی۔ تم نے کیا کیا؟ تم تو مجھے معاف کیجئے گا اپنے کلف کے کپڑے ہی سیدھے کرتے رہے، تم تو اپنے مہمانوں میں جو وی آئی پیز آئے تھے انہی سے ملتے رہے۔ نہیں، اس دروازے پہ جتنا جھکیں گے اتنا سر بلند ہوگا۔ 50 نوکر بھی آپ کے ہاں ہوں، مجلس میں اور جلوس میں اور عزاداری میں اور محفل میں اور میلاد میں، جو بھی اس گھرانے کے لیے آپ کرتے ہوں، ربیع الاول میں میلاد، محرم سفر میں مجلس، جی ماہ مبارک رمضان میں افطار، مجلس، میلاد، جو بھی اہل بیت کے لیے اگر نبی کے لیے کیا جاتا ہے اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالا تو پھر کیا کیا؟ جی میں کراچی میں مجلس پڑھتا ہوں، شاید دنیاوی اعتبار سے وہ بہت بڑی شخصیت ہو، ارب پتی کروڑ پتی ہو، مگر ایک ایک عزادار سے جا کے پوچھتا ہے تمہیں تکلیف تو نہیں ہے؟ 4-6 وزیر تو روزانہ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، 10 بڑی بڑی شخصیات، 15-20 تو اسکارٹس والی شخصیات آئی بھی ہوتی ہیں جن کے ساتھ پروٹوکول ہے، گورنمنٹ کا پروٹوکول ہے۔ اتنی ساری حیثیتوں والی لوگ تشریف فرما ہوتے ہیں، اس کے باوجود ایک ایک عزادار سے پوچھتا ہے تمہیں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اور جب نیاز بٹ رہی ہوتی ہے، وہ کوئی بھی جو تبرک ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے سینی پکڑ کے لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے، اور شاید عمر بھی ان کی 80 سال کی ہے، اور اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ جتنا یہاں جھکو گے اتنا ہی سربلند ہو۔ خبردار حسین کے عزادار کو دھکا نہ لگ جائے، خبردار کسی کا کوئی دل آزاری نہ ہو جائے۔ میں نے مجلس کی ہے، مجلس کر کے مجھے معاف کیجئے گا، میں عمومی بات کر رہا ہوں، میرے بھائی تو بہت عزیز، میرا گھر ہے یہ، میں عمومی بات کر رہا ہوں۔ بعض لوگ ایک مجلس سال میں کرتے ہیں اور سال بھر پھر ڈی سی سے، کمشنر سے، ڈپٹی کمشنر سے، افسران سے ان کے تعلقات جڑے ہوتے ہیں، ایک مجلس پہ سیاست کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ کے تعلقات ہونے چاہیے، مگر تم تو سیاست کر رہے ہو مجلس میں، تم کیسے بانی ہو؟ بانی عزادار کا نوکر جب تک نہیں ہے بانی نہیں ہے۔ جی مجھے 2-4 جملے کہنے دیجئے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اچھا مل کر صلوات ہدیہ کرتے ہیں تو عنایت ہوگی۔ اللہم صلی علی، ہاں اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے تو آپ نوکروں سے کام کروائیں، کام زیادہ ہوتا ہے تو لوگوں سے مدد لی جاتی ہے، لیکن اپنا حصہ بھی ڈالیں عزاداری۔ جب تک میں اپنا حصہ نہیں ڈالوں گا، جوتیاں سیدھی کریں، کیا معلوم ان کے درمیان کون اللہ کا ولی آیا بیٹھا ہو۔ مجلس ختم ہوئی تو کبیر والا کے دوست کہنے لگے کہ بھائی میرے برابر سے برابر میں جو بندہ بیٹھا تھا اسے تم نے پہچانا؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو نئی شکل تھی۔ اگر پوری مجلس میں ایک بھی کوئی نئی شکل آنے والا بیٹھا ہے تو کیا معلوم کہ وہ کوئی اللہ کا ولی ہو، کیا معلوم کہ کوئی فرشتہ ہو۔ البتہ یہ نہیں کہوں گا کہ کیا معلوم جن ہو، تو وہ بعد میں کہیں گے بھائی ذرا بچ کے بیٹھو، جن نہ بیٹھا ہو۔ تو ہمارے یہاں جو ہے وہ انسان سے نہیں ڈرتا مگر جن سے ڈرتا ہے، انسان اللہ سے نہیں ڈرتا مگر جن سے۔ تو ان کا ساری خاک ساری جھکنا اس دروازے پر، جتنا یہاں جھکیں گے، اللہ اکبر۔ ہارون کا دربار، تھکے تو نہیں ہے؟ ہارون کا دربار، نوروز کا دن، ہدیوں پر ہدیے آ رہے تھے ہارون رشید کے لیے، بڑی حسین کرسی دی تھی میرے مولا کاظم کو، تمام مملکت کی شخصیات بیٹھی ہیں، جشن نوروز ہو رہا ہے، ہدیے اتنے لگے، اتنے انبار لگتے چلے گئے کہ چھت تک ہدیوں کا انبار لگ گیا۔ اور جب محفل برخاست ہوئی تو ہارون نے امام کاظم اور امام کاظم کے چاہنے والوں پر اپنی دانش میں روب ڈالنے کے لیے اپنے نوکروں کو آواز دے کر کہا یہ جتنے ہدیے ہیں وہ سب میں موسیٰ کاظم کو دے رہا ہوں۔
ان کے ساتھ ان کے گھر تک پہنچاؤ۔ محفل برخاست ہوئی، ابھی اس نے یہ جملہ کہا کہ یہ سارے ہدیے موسیٰ کاظم کے۔ تو امام جیسے ہی کھڑے ہوئے تو امام کی جوتیاں سیدھی کی، کسی ایک مجمع میں سے بڑھ گیا، ایک شخص اٹھ کے آیا، بھاگ کر آیا، عام آدمی تھا، مجمع میں بیٹھا تھا، اٹھ کر آیا اور مولا کی جوتیوں کو مولا کے پیروں میں سیدھا کیا۔ جیسے ہی وہ جوتیاں سیدھی کرنے لگا، امام نے فرمایا یہ سارے ہدیے میں نے تجھے دے دیے۔ اس میں دو پیغام دیے میرے مولا موسیٰ کاظم نے۔ ایک پیغام تو ہارون رشید کو دیا، تم جسے بہت بڑا سمجھ رہے تھے ہمارے یہاں جوتی سیدھی کرنے کے برابر ہے۔ ہمارے نزدیک یہ دنیا ایسی ہے جیسے کسی نے جوتیاں سیدھی کی ہوں۔ ایک پیغام تو حاکم وقت کو دیا، دوسرا پیغام اپنے چاہنے والوں کو دیا، اگر تم ہم سے کچھ چاہتے ہو، ہم سے اگر تم کچھ چاہتے ہو تو ایسے رہو جیسے یہ ہے۔ جی ابا سلط ہروی نے بھی مولا رضا کی جوتیاں سیدھی کی، اور جوتیاں سیدھی کر کے 2 قدم آگے بڑھے تو کہا مولا جو جواب آپ نے دربار میں دیا وہی جواب ہے کہ جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے جنت میں جائے گا، جو نفرت کرے گا کافر ہے دوزخ میں جائے گا، یہی جواب ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ ان کے لیے تھا، تمہارے لیے اور ہے۔ معیار فہم اونچا ہوتا چلا جائے گا تو ان کا بیان بھی اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ کیا مولا بتائیے میرے لیے کیا جواب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا سنو، میرے جد علی محشر میں کھڑے ہوں گے اور جنت سے کہیں گے یہ میرا ہے، اور دوزخ سے کہیں گے یہ تیرا ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت مولا کائنات۔ دقت ہے تو عزیزو، بحث یہ ہے کہ اللہ سے طلب کرنا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مگر اس ذریعے سے آؤ، اس طریقے سے آؤ، اور جب اس سے مانگا جائے تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں جھک کر، خضوع و خشوع کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ ویسے کوئی مسلمان حقیقی نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو، اور شیعہ تو بہت دور کی بات ہے۔ مولا صادق فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، مولا صادق فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے کہ جو نماز قضا کرتا ہو۔ لہذا اور جگہ مولا علی فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو چاہتا ہے علی کو ٹھنڈک پہنچائے، علی کو سکون پہنچائے، اسے نماز پڑھنا ہوگی۔ جتنا میں نمازی ہوتا چلا جاؤں گا اتنا علی کا محبوب ہوتا چلا جاؤں گا۔ بڑا مقام ہے علی کے نزدیک نمازیوں کا، اور میں نماز پڑھنے والوں سے بھی تسلی کے لیے اور نہ پڑھنے والوں کے حوصلے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہاری نماز میں ہی تو پورا دین ہے۔ یہ 2 رکعت نماز ہے یا پورا دین ہے؟ یہ 2 رکعت نماز نہیں، پورا دین ہے۔ اس کے اندر طہارت بھی ہے، اس میں روزے کی کیفیت بھی ہے، اس میں حج کا جذبہ بھی ہے، اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے، اس میں خمس کی پرداختگی بھی ہے، اس میں جہاد کی کیفیت بھی ہے، اس میں تولا بھی ہے، اس میں تبرہ بھی ہے۔ تمام دین اگر 2 رکعت میں ہمیں نظر آ رہا ہو، جی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں اس راستے پہ نہیں چلنا جن پر تو نے اپنی غضب کو نازل کیا ہے۔ اور تبرہ کسے کہا جاتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان کے راستے پر رکھ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ اور تولا کسے کہا جاتا ہے؟ لہذا تولا بھی، تبرہ بھی، اور جہاد کی کیفیت بھی اسی عبادت الہیہ کے اندر موجود ہے۔ اور عزیزو، نماز کی حالت میں سجدے کی کیفیت میں جب انسان آتا ہے تو وہ اللہ کو بہت عزیز ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ساری صلاحیتوں کو اس کے آگے رکھ دیتا ہے۔ تمام تر صلاحیتوں کا اللہ کی بارگاہ میں رکھ دینا، یہ ایک مومن کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ بارگاہ عزدی میں سجدے تو بہت ہوئے، مگر جو سجدہ حسین نے کیا، اللہ اکبر، سر رکھا حسین نے تھا، اور قاتل نے اسے بلند کر کے بتایا کہ میں ہارا ہوں۔ یہ حسین کا کٹا ہوا سر اٹھا کر سمجھ رہا تھا کہ یہ جیت گیا،
یہ تو سر کو اٹھا کر بتا رہا ہے کہ جو سر اٹھا ہے وہ جیتا ہے، اور خود حسین کا سر اٹھا کر چل رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ یہ جیتنے کا اعلان ہے، اور اللہ انہیں بتا رہا تھا کہ تم ہار گئے ہو، جس کا سر اٹھا ہوا ہے، جس کا سر بلند ہے، سارے سروں پر جس کا سر اونچا ہے وہ حسین ہے۔ اور جب یہ کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، یہ بچہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ جب قرآن کی تلاوت کٹے ہوئے سر سے سن لی تو یہ انہوں نے اقرار کیوں نہیں کیا، توبہ کیوں نہیں کی، معافی کیوں نہیں مانگی، ہدایت کیوں نہیں مل گئی ان کو، یہ صحیح کیوں نہیں ہو گئے؟ عزیزو، جب اہل بیت کوئی معجزہ دکھاتے تھے نا تو جیسے نبی کو کہا جاتا تھا نا کہ معاذاللہ یہ جادوگر ہیں، ایسے ہی اہل بیت کو بھی کہا جاتا تھا یہ جادو کر رہے ہیں، یہ جادو دکھا رہے ہیں، نہیں مانا جاتا تھا۔ اگر کوئی اقرار کرنے بھی لگتا تھا تو اسے یہ کہہ کر روک دیا جاتا تھا کہ خبردار، یہ کوئی کرامت نہیں ہے، جو حاکم سے لڑے وہ واجب القتل ہو جاتا ہے۔ کیا بنا دیا دین کا مذاق۔ عزیزو، آپ کو گرمی لگے، پیروں میں چھالے لگیں، تکلیف ہو، دم گھٹنے لگے، مگر حسین کی مجلس نہ چھوڑنا۔ یہ جہاد عظمیٰ سے کم نہیں ہے، یہ جہاد اکبر سے کم نہیں ہے جسے ذکر حسین کہا جاتا ہے۔ آج ناصبیت پہلی مرتبہ ہوا ہے 70 سالوں میں۔ میں کہوں گا مفتی صاحب سے، جب آپ کو پہلی مرتبہ یہ چیز نظر آئی تو یہ بھی پہلی مرتبہ نظر آنی چاہیے۔ پہلی مرتبہ ہوا ہے پاکستان میں 70 سالوں میں کہ یزید کی حمایت میں اس ملک میں نعرہ لگا ہے۔ لہٰذا حسین کے چاہنے والے وہ سنی ہو یا شیعہ، ان کی بڑی ذمہ داری بن گئی ہے۔ جواب دیجئے۔ بڑی ذمہ داری بن رہی ہے سنی شیعہ عزاداران امام حسین کی کہ وہ یزیدیت کا جنازہ نکالیں اور پھر دوبارہ سے پاکستان کا وہی ماحول کریں۔ یہ 2015 کے بعد سے ان کی کوئی سنوائی نہیں تھی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی۔ اب دوبارہ پیسے کا استعمال ہوا ہے تو انہوں نے پھر وہی ماحول بنانا شروع کیا ہے۔ مگر مطمئن رہیے، ہم اپنے مخالفوں سے صرف ایک جملہ کہیں گے، تم ہمیں مرنے سے نہیں ڈرانا، موت تو ہمیں ویسے ہی بہت عزیز ہے، اور اگر کالے کپڑوں میں دم نکلے، اگر علم اٹھائے ہوئے، اگر علم اٹھائے ہوئے دم نکلے، اگر امام بارگاہ میں دم نکلے تو اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہے۔ میں ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو مجلس جلوس میں جانے سے روکیے گا نہیں، خاص طور پر اگر کہیں حالات کی خرابی ہو تو عورتوں کا بڑا کردار ہے۔ انہوں نے اپنے مردوں کو حوصلے دیے ہیں۔ مرنا سب کو ہے، کوئی ہیپیٹائٹس بی میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا۔ بہتر نہیں ہے کہ ہمارا دم نکلے تو ہم اس کیفیت میں ہو کہ ہمارے منہ پر یا حسین ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لہٰذا بڑے ہی اطمینان کے ساتھ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگرچہ ہمیں توقع ہے کہ پاکستان کی حکومت اور ریاست اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر رہی ہے، اور انشاءاللہ حالات اپنے معمول پر آ جائیں گے اور سمجھداروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ کچھ دن کے لیے کچھ لوگوں نے جذباتیت کا اظہار کیا، مگر وقت بہتری کی طرف ہے۔ اطمینان اور سکون کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ اپنی غلطیوں کا بھی احساس کریں۔ میں انتہائی روشن انداز سے کہوں گا، اپنی غلطیوں کا بھی احساس کریں، اور اپنے معاملات کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے درمیان غیر ذمہ داروں کو اگر آنے بھی دے رہے ہیں تو انہیں کہہ دیں کہ خبردار ہمارے علاقے میں غیر ذمہ داری نہ کرو، اور کہیں بھی نہیں کرو، کیونکہ اب تو کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ ہی دیر کے اندر کلپ بن کر پھیل جاتا ہے، کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے۔ انتہائی احترام کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ذمہ داریاں بڑھائیے۔ آپ مجمع کا بڑا حصہ ہے کسی ذمہ دار یا غیر ذمہ دار کی خطابت میں۔
آپ اگر چاہیں تو اس وقت جیسے نعرے لگا رہے ہیں ایسے کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ بھائی یہ بات نہیں کرو، اور اگر کوئی اس کا حمایتی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو اس بدتمیزی کو ماتم سمجھ کے عبادت کرو. کہ نہیں، یہ بھی تو ایک نظریہ ہے. کربلا ماشاءاللہ. عزیزان گرامی، بہت روشن اور واضح پیغام ہے. آپ کے درمیان ذمہ داروں کو آنا ہوگا اور غیر ذمہ داروں کو ذمہ دار بننا ہوگا. بس ذمہ دار بن جائیں. ہمیں ویسے ہی ضرورت ہے، ہمارے پاس کمی ہے خطیبوں کی. ہمیں خطیب چاہیے، ہمیں ذاکرین چاہیے، مگر خدا نخواستہ جو دو چار پانچ سے زیادہ بھی نہیں ہے کوئی. سینکڑوں میں 2-4-5 اگر غیر ذمہ دار ہو تو کیا ہے. میں تو ایک جملہ اور گلا کا کہہ کے چلا جاؤں. ہمارے ہاں اگر کوئی غیر ذمہ دار ہے تو وہ عالم نہیں ہے. آپ کے ہاں تو غیر ذمہ دار عالم ہے. میں گلا کر رہا ہوں امت اسلامیہ سے. ہمارے ہاں جن لوگوں نے غلط بات کی ہے وہ عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے. ساری قوم جانتی ہے وہ کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے. کوئی عالم نہیں ہے جس نے ذمہ داری غیر ذمہ دارانہ رویہ رکھا ہو. آپ کے ہاں بولنے والے تو مفتی ہیں جو کبھی یزید کی تعریف کرتے ہیں، جو کبھی سیدہ کی توہین کرتے ہیں. اس ملک میں جس نے سیدہ کی توہین کی کہ آپ کے ہاں تو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، وہ سب سے بڑا عالم ہے جس نے سیدہ کی توہین کی ہے. جنہوں نے یزید کے حق میں نعرے لگائے وہ تو مفتی ہیں. جو سیاست علی کو چھوڑ کر کسی اور سیاست کو زندہ باد بولتا ہے وہ آپ کے ہاں تو مفتی ہے. وہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ تو عالم ہے. تو ہمارے ہاں جاہل بولے تو آپ پریشان، آپ کے عالم بولے تو ہم کیا کریں. خدا کے واسطے اپنے گریبانوں میں بھی جھانک کر دیکھو. کوئی فائدہ نہیں ہے ان باتوں کا. کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں. ادب اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھتے ہوئے باتوں کو کرنا ہوگا. آپ بات نہیں کریں گے تو کیا ہندو بھی نہیں پڑھے گا کتاب کو؟ آپ کتابوں میں لکھی ہوئی چیزوں کو اگر دفنا دیں گے تو کیا عیسائی نہیں پڑھے گا؟ کیا سوشل میڈیا پہ چیزیں نہیں آئیں گی؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ کتابوں سے نکال دو. کہاں لے جاؤ گے کتابوں سے؟ تم نے اگر کتابوں سے کچھ نکالا تو تم نکل جاؤ گے. سب کچھ لکھا ہوا ہے کتابوں میں. لہٰذا خدا کے واسطے میں اپنی قوم سے بھی اور اپنے عزیزوں سے بھی جو میرے عزیز ہیں، میری جان ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں سنی ہمارے بھائی نہیں ہے، جان ہے. میں اپنی جان سے بات کر رہا ہوں کہ سمجھیں مسائل کو کہ مسائل کیا ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو بندہ بن کے رہنا ہے. افسوس کی بات نہیں ہے کہ یہ تصویر جائے غیر مسلموں میں کہ مسلمانوں میں ایک گروہ صحابہ کو برا کہتا ہے. غلط صحیح کی بات نہیں کر رہا. مثلا یہ بات جائے، یہ پیغام جائے، غلط صحیح کی بات نہیں کر رہا. اور ایک گروہ ہے جو اہل بیت کو برا کہتا ہے. واہ، کیا سیکھا ہے 1400 سالوں میں تم نے اسلام سے؟ شرم کی بات. یہودی تالیاں بجا رہا ہے، عیسائی ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دیکھو، ایک صحابی کو برا کہتا ہے تو ایک اہل بیت کو برا کہتا ہے. یہ شرم کی بات ہے. جو بھی ایسا کرتا ہے اس کے لیے شرم کی بات. ہمیں سب کو اللہ کی بات کرنی چاہیے، مصطفیٰ کی بات کرنی چاہیے، مثبت باتوں کو غور کرنا چاہیے، تاریخ کی عبرتوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم منافق نہ ہو جائیں. تاریخ میں بھاگنے والوں کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، اسے پڑھنا چاہیے تاکہ ہم میدان چھوڑ کے بھاگنے والے نہ ہوں. ہمیں عبرت کے طور پر لینا چاہیے، کسی کو چٹکی بھرنے کے لیے نہیں، فساد پھیلانے کے لیے نہیں. عزیزان گرامی، بحث صرف اتنی ہے کہ سمجھداری کا ثبوت دینا ہوگا اور انشاءاللہ فتنہ ختم ہو گیا. بس آج میں سمجھدار ہو جاؤں، کل فتنہ ختم. چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے وہ ایک سجدہ جو کربلا میں ادا ہوا. اللہ اکبر. میرے مولا کربلا میں گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے. تیر اتنے لگے، پتھر اتنے مارے گئے کہ حسین سے گھوڑے پہ بیٹھا نہیں جا رہا تھا. بلا تشبیہ بلا تشبیہ، میرے ماں باپ قربان، میری نسلیں قربان،
ہمارے آبا و اجداد حسین کی جوتیوں پہ قربان. بلا تشبیہ اگر میں اس ممبر سے گر جاؤں تو یہاں سے یہ جوان اٹھے گا، وہاں سے وہ بھائی اٹھے گا، کوئی سہارا دے گا، کوئی ہاتھ پکڑے گا، اور کوئی پوچھے گا چوٹ تو نہیں لگی، کوئی کہے گا آپ کو کیوں، کیا ہوا تھا جو گر گئے؟ حسین کربلا میں گر گئے. کوئی نہیں بڑھا حسین کو سہارا دینے کے لیے، اور اگر کوئی حسین کو سہارا دے رہا تھا تو حسین کا گھوڑا تھا، وہ لیٹ گیا تھا کربلا کی زمین پر حسین کے برابر میں کہ مولا پھر دوبارہ سے اس پہ بیٹھ جائے، مولا میرے اوپر بیٹھ جائے، میں آپ کو کہیں لے جاؤں. مگر اب حسین سے ہلنے کی سکت نہیں تھی. میرے مولا زمین کربلا پر تھے اور گھوڑا حسین کے گر چکر کاٹ رہا تھا. سپاہیوں کو عزاداروں قریب نہیں آنے دے رہا تھا. پسر سعد نے دور سے کھڑا ہو کر دیکھا تو آواز دے کر کہنے لگا خبردار کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے. اللہ اکبر، یہی تو رونے کی جگہ ہے. اے پسر سعد، تو نے بچپن میں ذوالجناح پر نبی کو بیٹھے دیکھا تو ذوالجناح کو تیر نہیں مار رہا؟ تجھے یہ یاد نہیں رہا کہ نبی کے اوپر حسین بیٹھتے تھے؟ اجرکم اللہ. اور اتنا زخمی کیا زہرا کے لال کو کہ مولا گھوڑے سے زمین پر آ گئے. سپاہیوں کا کہا خبردار اس کو پکڑ کر لاؤ، میں تبرک کے طور پہ رکھوں گا. سپاہی آگے بڑھے ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے، مگر عزاداروں اس نے 80 سپاہیوں کو زخمی کیا. 2 آتے تھے انہیں زخمی کر دیتا تھا، 2 آتے تھے انہیں زخمی کر دیتا تھا، 5 آتے تھے انہیں زخمی کر دیتا تھا. 80 لوگوں کو اس نے زخمی کیا. یہ ذوالجناح کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا. تو پھر پسر سعد نے کہا چھوڑ دو، یہ بھی اس وقت بفرا ہوا ہے، مضطرب ہے، اپنے مولا سے جدا ہو رہا ہے، اس لیے مضطرب ہو رہا ہے، اسے چھوڑ دو، دیکھو کرتا کیا ہے. جب پیچھے ہٹنے لگے نا سپاہی، دور ہونے لگے، تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا. اسے یاد آیا کہ حسین کو کہیں اور اتارا تھا. ہاں، یہ دور ہو گیا تھا امام حسین سے. تو دور دور سے دیکھنے لگا اور ایک دم نظر آیا کہ وہ حسین ہے. تو دوڑتا ہوا گیا امام حسین کے لاشے کے قریب، مگر رونے والوں اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی. حسین کے گلے کو کاٹا جا چکا تھا، امام کی رگوں سے خون نکل رہا تھا. اس نے حسین کے گر چکر کاٹنے کے لیے آوازیں لگانا شروع کی، زمین کربلا پہ پیر مارنے لگا. امام حسین کے گردن سے نکلنے والے خون سے پیشانی کو رنگین کیا. جب خون حسین کا اپنے چہرے پہ مل لیا تو پھر پیر مارتا ہوا، جیسے ماتم کر رہا ہو، پیر مارتا ہوا گلے سے آواز نکالتا ہوا دوڑا ہے خیمہ گاہ کی طرف. عزادارو، وہ جو بندہ پہلی خبر لے کر آتا ہے نا، اگر خوشی کی خبر لائے تو ساری زندگی ہمیں اچھا لگتا ہے، اور اگر غم کی خبر لائے تو ہمیں وہ اپنا لگتا ہے کہ اس نے ہمیں ایسے موقع پر آ کر کیسے بتایا، کیا بتایا. آپ اگر کسی کے غم کی خبر لائیں کہ آپ کے مثال کے طور پہ فلاں کا انتقال ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں ذرا آرام سے بیٹھو، مجھے خبر دینی ہے تمہیں. دیکھو ایسے اللہ مشیت ہے، اللہ کا نظام ہے، سب کو دنیا سے جانا ہے. آپ آہستہ آہستہ آمادہ کرتے ہیں نا، تاکہ وہ آمادہ ہو جائے خبر غم سننے کے لیے. ذوالجناح نے پہلے تو خیموں میں ڈھونڈنا شروع کیا کہ سکینہ کہاں ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ نے بہت سنا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے، آپ نے بہت دیکھا ہے کہ بیٹیاں باپ سے محبت کرتی ہیں. میں نے مقتل کربلا میں دیکھا کہ گھوڑا سکینہ کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا. میری بیوی نے جب دیکھا کہ بابا کا گھوڑا آیا ہے مگر بابا اس کے ساتھ نہیں ہے، مولا حسین کے گھوڑے پہ رکھی ہوئی زین ڈھلک گئی تھی اور لگام زمین پر خط بنا رہی تھی اور رکابیں کٹی ہوئی تھیں اور گھوڑے پر خون حسین کا لگا ہوا تھا. تو قریب آئیں، گھوڑے نے گردن جھکا دی. اتنی گردن جھکائی کہ سکینہ گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ لے. تو گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے بی بی نے کان کے قریب جا کے کہا یا جواد و ابی، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے، یا جواد و ابی، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے، حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا. میرا بابا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرا بابا پیاسا بہت تھا. گھوڑے نے گردن جھکا دی. بیبیاں خیمے سے نکل کر آئیں. ساری بیبیوں نے گھوڑے کے گرد کھڑے ہو کر واہ حسینہ، واہ حسینہ کا نوحہ بلند کیا. عزادارو، ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ خیمے جلنا شروع ہوئے. جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. میں 2 یا 3 منزلیں لوں گا. رونے کے ایام ہیں. کچھ دیر گزری کہ خیمے جلنا شروع ہوئے.
اور اب سلام ہو اس امام مظلوم پر جس کی امامت کا پہلا مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ زین العابدین بتاؤ جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں، اس لیے کہ ہمارے سروں پہ چادریں نہیں رہیں۔ امام نے فرمایا پھوپھی اماں باہر چلی جائیے، جان بچانا واجب ہے۔ اور بی بی زینب باہر آئیں تو ایسا منظر تھا جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی بچہ وہاں جا رہا تھا تو کوئی بچہ وہاں جا رہا تھا، کوئی بی بی چادر بچانے وہاں جا رہی تھی، کسی بی بی کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، ایک چھوٹی سی بی بی تھی جو پکار رہی تھی بابا بابا میرے دامن میں آگ لگ گئی مجھے بچاؤ۔ زینب کس کس کو سنبھالے؟ بی بی کو مغرب کا تک کا وقت لگ گیا سب کو جمع کرنے میں، کوئی وہاں چلا گیا تھا اسے ڈھونڈ کر لے کر آئیں، کوئی بی بی وہاں چلی گئی تھی اسے واپس لے کر آئیں، اور جب 4 بچے نہیں مل رہے تھے نا تو جناب ام کلثوم سے کہا اے بہن چلو ان 4 بچوں کو ڈھونڈ کے لائیں۔ ان 4 بچوں میں ایک جناب سکینہ بھی ہے، سنیں گے عزادارو، 2 بچوں کو تو دیکھا کہ ان کے اوپر گھوڑے چڑھ گئے، وہ ایک جگہ لیٹے ہوئے تھے، قریب جا کے جب غور سے دیکھا تو دیکھا گھوڑے ان پہ چڑھ چکے تھے، ان کی روحیں پرواز کر گئی تھیں۔ ایک بچے کو لیٹے ہوئے دیکھا، جب قریب جا کے دیکھا نا، سخت جملہ ہے، ایک بچے کو لیٹے ہوئے دیکھا تو قریب جا کے دیکھا تو کسی نے اس کے سر پہ پتھر مارا تھا، وہ پتھر کے لگنے سے شہید ہو گیا تھا۔ اب سکینہ رہ گئی تھیں، آواز لگانے لگی سکینہ کہاں ہو، اے میری بچی کہاں ہو؟ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حسین کے لاشی کے قریب پہنچی، کیا دیکھا مولا حسین کے برابر میں سکینہ لیٹی ہوئی ہے۔ آگے بڑھ کے بچی کو گود میں لیا، سکینہ کہاں لیٹی ہو؟ کہا پھوپھی اماں جب دامن میں آگ لگی میرے گوشوارے چھینے تو مجھے آواز میں نے دی بابا بچاؤ، تو میرے بابا کے لاشے سے آواز آئی یہی میرے بابا کا لاشا ہے، الیہ الیہ اے میری بچی میرے قریب آ جاؤ، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جناب زینب نے سوال کیا سکینہ تمہارے بابا نے تم سے اور کیا بات کی ہے؟ تمہارے بابا نے تم سے اور کیا بات کی ہے؟ فرمان لگی پھوپھی اماں بابا کہہ رہے تھے کہ ہمارے شیعوں کو سلام کرنا اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو ضرور یاد رکھنا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا، آپ رو لیے۔ عزادارو مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں، آپ کے گھروں میں بھی دودھ پیتے بچے ہیں، عزیز و اقارب میں شیرخوار بچے ہیں، سلام ہو اس ماں پر جس کا ایک بچہ علی اصغر، جس کی دوسری بچی سکینہ، جس کا شوہر کربلا کی ریت پر جو اپنے مولا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی رہی، وہ بی بی بھی اس قافلے میں ہے۔ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا مجھے پتا نہیں، میری تحقیق پوری نہیں ہے، مگر اتنا ہے کہ جب شام غریبہ آ گئی نا، رات آ گئی تو پانی لایا گیا، کھانا لایا گیا۔ جناب زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا، پھر انہیں کچھ کھانا کھلایا، اور پھر ساری بیویوں کو کھانا اور پانی پیش کیا، لیکن جناب رباب کھانا نہیں کہہ رہی تھی، جناب رباب پانی نہیں پی رہی تھی۔ تو میری بی بی زینب آئیں جناب امام زین العابدین کے پاس اور کہا اے زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں پی رہی، بھابی رباب کھانا نہیں کھا رہی۔ امام قریب آئے، امام نے فرمایا اماں کچھ کھانا کھا لیجئے، کچھ پانی پی لیجئے، اس لیے کہ بدن میں رمق چاہیے، بدن میں حیات کو پلٹانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رحلتیں ہو جائیں بھوک اور پیاس سے، کچھ پانی پی لیجئے، کچھ کھانا کھا لیجئے۔ امام کا حکم تھا نا، جناب رباب نے کچھ کھانا کھایا اور کچھ پانی پیا۔ اس کے بعد میں ایک جملہ کہوں گا، اسی پہ مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ عزادارو ادب منبر کا معنی ہے کہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ خود سوچیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب بی بی رباب نے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، تو آدھی رات گزری تو جناب رباب بی بی زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ مومنین سے گزارش ہے کہ جو اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔